بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والے میرے معزز دوستوں کو السلام علیکم۔ ہے حق فلسطین پر یہودی کا اگر حق، ہسپانیہ پر حق کیوں نہیں ہے اہل عرب کا؟ آج اسرائیلی فوجیوں نے فلسطین میں مسجد اقصی میں ہمارے نہتے مسلمان بہن بھائیوں پہ ظلمت کی تمام حدیں پار کر دی اور انہوں نے 57 مسلمان مبالغوں کے منہ پہ تماچا مارا کہ کوئی ہے تو آ جائے اور بچا لے اپنے مسلمان بھائیوں کو۔ لیکن آج یہودیوں کو اس چیز کا بخوبی اندازہ ہو چکا ہے کہ اب کوئی بھی وہ مسلمان نہیں موجود کہ جو آ کے اپنے مسلمان بھائیوں کی دفاع میں لڑے گا، سوائے صرف اور صرف ان کے لیے کچھ بیانات ہی ہم دے سکتے ہیں کہ جناب مہربانی کریں۔ جتنے بھی یہ ہمارے بیان جاری کر رہے ہیں OIC اور تمام مسلمان ممالک، اس چیز کا ان پہ کیا اثر پڑتا ہے؟ یہاں تو ہمارے بیانات کو سن کر اسرائیل کی ٹانگیں کام گئی ہوں، لیکن نہیں، اسرائیل تو ڈٹائی پیڑا ہوا ہے۔ اس کو پتا ہے کہ یہ مسلمان اب کسی کام کے نہیں، یہ مسلمان تو ہیں لیکن ان کے دلوں سے ایمان انہوں نے کھینچ لیا ہوا ہے۔ صلاح الدین ایوبی نے ویسے ہی نہیں تھا کہا کہ اگر مسلمانوں کے دل میں بے حیائی پھیلا دو تو یہ پھر صرف اور صرف ایک قوم رہ جائے گی، یہ مسلمان مومن اور یہ مجاہد نہیں رہیں گے۔ آپ پتہ ہے صرف اور صرف وہ تعداد میں 92 سے 93 لاکھ ہیں، اور مسلمان دوسری طرف 2 ارب سے بھی زیادہ آبادی مسلمانوں کی ہے۔ ہماری تو مسلمان ممالک کی تو فوج بھی یہودیوں سے زیادہ ہے، لیکن نہیں، کوئی بھی ان میں سے اس قابل نہیں کہ ان کو بھرپور جواب دے سکے، اپنے مسلمان بہن بھائیوں کی دفاع کے لیے بول سکے۔ اگر اتنے ہمارے مزائل اور ساری دفاعی اسلحہ جات کے ہوتے ہوئے بھی آج ہم ان کے اپنے بہن بھائیوں کے کسی کام نہیں آ پا رہے، تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا یہ ہم یوم آخرت میں وہ فلسطین بھائیوں کے ہاتھ اور ہمارا گریباں نہیں ہوگا؟ آج ہم سب کو چاہیے کہ ہم صرف اور صرف یہ الفاظی یعنی کہ جتنے بھی الفاظ کی حدوں سے کراس کر کے، اور عملی ہمارے جتنے بھی مسلمان حکمران ہیں جو آج ہمارے ان سارے ممالک کو لیڈ کر رہے ہیں، وہ فلسطین کو حق میں بولیں اور اسرائیل کو منہ توڑ جواب دیں۔ ہم ان کو بتا دیں کہ نہیں، آج وہ ہم مسلمانوں کی غیرت نہیں مری۔ اسی لیے تو علامہ اقبال نے کہا تھا، تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہی وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود۔ آج ہمارے حالوں پہ واقعی یہود شرما رہا ہے۔ کیونکہ وہ ہمیں اتنا ٹارچر کر چکا ہے، وہ ہر ضرب سے، ہر ٹیسٹنگ یونٹ سے ہمیں چیک کر رہا ہے کہ ان کے اندر کتنی مسلمانیت، کتنی ایمان کی طاقت، کتنی ان کے اندر غیرت باقی ہے۔ اور آج وہ اس نتیجے پہ پہنچ چکا ہے کہ یہ صرف اور صرف ایک قوم رہ چکی ہے، ان میں غیرت اور ایمان کی بالکل طاقت نہیں۔ ایک وقت تھا جب ایک مسلمان 70 کفار کا مقابلہ کرنے کے قابل تھا۔ آج ہمارے 2 ارب مسلمان 90 لاکھ لوگوں کا مقابلہ نہیں کر پا رہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی بیماری نہیں بنائی جس کا علاج نہ ہو۔ ہم سب کو یہ یقین ہے کہ 1948 میں اسرائیل اگر بنا تھا تو 1947 میں پاکستان وجود میں آیا۔ اور آپ کو پتا ہے کہ جب ماں بچہ پالتی ہے یا بچہ پیدا کرنے کے قابل ہوتی ہے تو پہلے اس کے چھاتی میں دودھ ڈال دیا جاتا ہے، یہ نظام قدرت ہے۔ اور جب اسرائیل بنا تو اسرائیل اگر کسی کے ہاتھوں ٹوٹے گا، رسوا ہوگا اور کوئی اس کا مقابلہ کرے گا تو یہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ ہمارے مسلمان پاکستان میں انشاءاللہ تعالی یہ لشکر اٹھے گا جو ان کا مقابلہ کرے گا۔ آج پورا نیٹو جتنی بھی فورسز ہیں، آج ان سب نے اپنے حتی الامکان 20-25 سال ادھر افغانستان میں ہمارے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ہر حد تک انہوں نے اپنے ہر حربہ، اپنے جتنے میزائل، اپنے جتنی بھی جدید ٹیکنالوجی انہوں نے یوز کی، لیکن ادھر سے ان کو منہ کی کھانی پڑی۔ کیونکہ افغانستان میں وہ مسلمان بستے ہیں جو واقعی ہی اقبال اور واقعی ہی جن کے دلوں میں ایمان کی طاقت موجود ہے، جو اقبال کے واقعی ہی جو الفاظ سے جو مسلمان کی تشریح ہے اس کی عکاسی کرتے ہیں۔ خدا را
آج ہم یہ سارے OIC اور جتنے بھی مسلمان ممالک ہیں صرف کچھ دن کے لیے ان کے ساتھ ٹریڈ ہی روک دیں یا کچھ ایسا کریں جس کے اوپر اسرائیل گھٹنوں کے بل آگے ہم سے معافیاں مانگے، اور ہمارے فلسطین بھائیوں کو وہ ہر طرح کی ان کو اپنی عبادتوں اور جتنی بھی ان کے اس کا وہ مقدس مقامات ہیں ان کو جانے سے کوئی روک نہ سکے۔ آج نہیں اگر اٹھیں گے تو زندگی کا کیا پتہ کب ختم ہو جائے، لیکن یاد رکھیے گا جب ہم مسلمان اس دنیا سے گئے تو یوم آخرت ہم فلسطین مسلمان بہن بھائیوں بچوں کے سب کے مجرم ہوں گے، اور خصوصاً ہم پاکستان کے مسلمان ان کے مجرم ہوں گے۔ کیونکہ پاکستان وہ واحد ملک ہے جس کو مذہب کے نام پر لیا گیا۔ اسرائیل بھی واحد ملک ہے جو مذہب کے نام پر بنایا گیا، اور مسلمان ممالک میں سے پاکستان وہ واحد ملک ہے جو مذہب کے نام پہ بنایا گیا۔ اس ملک کو بنانے کے لیے ہم نے کتنی ہمارے مسلمان بہن بھائیوں نے قربانیاں دی، آج وہ قربانیاں رہ گا نہیں جائیں گی۔ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ انشاءاللہ یہ مسلمان یہاں سے ہی لشکر جائیں گے اور ان کا مقابلہ کریں گے، لیکن صرف انتظار ہے اور کسی نہ کسی ایک ایسے مرد مجاہد کا، علامہ اقبال کے شہین کا، کہ جو اس قافلے کو اپنی قیادت میں وہاں تک پہنچے۔ خدا را ہماری جتنے بھی اعلیٰ قیادتیں اور جتنے بھی سربراہان ہیں، ہماری آواز کہیں پہنچے یا نہ پہنچے، لیکن ہمارا حق بنتا ہے کہ آج ہم بولیں، کیونکہ ایک ایک کر کے انشاءاللہ قافلہ بنے گا، اور یہ سارے جتنے بھی مظالم کر رہے ہیں یہود و نصارہ، ان کو ہم منہ توڑ جواب دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔ بہت شکریہ۔